مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ کانوں میں اب بھی شور سنائی دے رہا تھا جو نکاح کی تیاریوں کے دوران پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ ہنسی خوشی کی آوازیں، ڈھولک کی تھاپ اور عورتوں کی وہ باتیں جو میرے جسم کو سجا کر میری روح کو دفن کرنے کے لیے تھی۔ شادی کا لال جوڑا پہنے، مہندی سے سجے ہاتھوں میں وہ اب تک کپکپاہٹ باقی تھی جو میں نے چچا کے قدموں میں گرتے ہوئے محسوس کی۔ میں نے رو رو کر منتیں کی، قسمیں کھائیں، یہاں تک کہ خدا کا واسطہ دیا، لیکن ان سب باتوں کا اثر اس آدمی پر کیا ہونا تھا جو خود باپ بننے کا حق کھو بیٹھا تھا۔ میرے نازک خوابوں کو روننے والا وہ چچا جس نے میرے بچپن کے بعد، میرے والدین کی موت کے بعد مجھے پالا تو صحیح، مگر ہمیشہ ایک بوجھ کی طرح، اور اب وہ چاہتا تھا کہ میں اس بوجھ کو اتار پھینکنے کے لیے ندیم جیسے نشئی، بیکار، آوارہ اور وحشی لڑکے کے ساتھ زندگی گزاروں۔ وہ ندیم جو اکثر راتوں کو شراب کے نشے میں دھت ہو کر گلی کے نکڑ پر بیہودہ گانے گاتا، جو لڑکیوں کو گھورتا، اپنی ماں کو بھی بدتمیزی سے جھڑک دیا کرتا، جس نے ایک بار مجھے اپنے کمرے میں تنہا دیکھ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، اور جب میں چیخ پڑی تو سب نے مجھے ہی الزام دیا کہ میں بدتمیز ہوں۔ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا جب چچی نے میرے گال پر زوردار تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا، ہم نے تمہیں سر پر بٹھا رکھا ہے، اسی لیے زبان چلانے لگی ہو۔ اس تھپڑ کی جلن سے زیادہ اس کی باتوں کی آگ نے میرے اندر وہ چنگاری بڑھائی جو آج مجھے اس سنسان اجاڑ راستے پر لے آئی تھی۔ میں شہر کی رونقوں سے بہت دور نکل آئی۔ شاید اب یہ کسی گاؤں یا جنگل کا راستہ تھا۔ درختوں کی گھنی چھاؤں، پرندوں کی پراسرار آوازیں اور زمین پر گرے ہوئے پتے میرے قدموں تلے چرچرا رہے تھے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ پچھلے 5 گھنٹے سے میں مسلسل چل رہی تھی، قدم جیسے خود بخود اٹھ رہے تھے اور راستے کا کوئی علم نہیں تھا۔ میرا فون پہلے چپکے سے بند کر دیا تاکہ لوکیشن کا سراغ نہ ملے۔ شادی کا لال جوڑا جسے پہننے کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، آج میرے لیے قید کا لباس بن چکا تھا۔ دوپٹے کی لال جھلکیاں درختوں سے الجھتی کانٹوں سے پھٹتی جا رہی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے کی چپل کب کی گھس چکی تھی، میرے پیر زخمی ہو چکے تھے، مگر میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بار بار یاد آتا وہ لمحہ جب نکاح خانے آنے کا اعلان کیا تھا اور چچی نے میری کلائی تھام کر کہا تھا، بس اب چپ رہنا عزت کا سوال ہے۔ میں جیسے زندہ دفن کی جا رہی تھی۔ میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی منصوبہ گونج رہا تھا، بھاگ جاؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اس لڑکی کو بڑی ہوشیاری سے چکمہ دیا جو مجھے تیار کرنے آئی تھی۔ وہ میرے محلے کی ایک شریف لڑکی تھی جسے کیا معلوم تھا کہ آج وہ میرے فرار کا ذریعہ بننے والی ہے۔ وہ میری مہندی سنوارنے میں لگی ہوئی تھی اور میں آئینے میں اپنی سجی ہوئی مگر افسردہ ماں کی جھلک دیکھ رہی تھی۔ کاش آج وہ زندہ ہوتی تو شاید میں اتنی بے بس نہ ہوتی، شاید وہ میری سچائی پر یقین کرتی اور مجھے ندیم جیسے جانور سے بچا لیتی۔ جب وہ مجھے تیار کر چکی تھی تو میں نے بڑی نرمی سے کہا، باجی مجھے واش روم جانا ہے، پلیز تھوڑی دیر باہر چلی جائیں۔ اس نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ وہی لمحہ میری زندگی کا فیصلہ کن لمحہ بن گیا۔ میں نے فوراً اس کی چادر اوڑھی اور دبے قدموں دروازہ کھولا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، پسینہ میری پیشانی سے بہہ رہا تھا اور دل جیسے الگ میں اٹک چکا تھا، لیکن ہمت کر کے میں باہر نکل آئی۔ محلے کی گلیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے سب نکاح کی تیاریوں میں گھر کے صحن میں مصروف تھے اور دروازے کے باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں ایک سائے کی طرح وہاں سے نکلی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ مہمانوں کی بھیڑ میں کسی نے مجھے نوٹس نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے چادر سے اپنے پورے وجود کو اس طرح سے ڈھانپ لیا تھا جیسے میں خود کو دنیا سے چھپا رہی ہوں، جیسے میں صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اس دنیا سے فرار چاہتی ہوں۔ میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میری سانسیں الجھ رہی تھی، ہونٹوں پر خشکی اور جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ چپکے چپکے قدموں کی چاپ دبائے میں گھر کے اس دروازے سے باہر نکل چکی تھی جہاں سے کبھی میں نے باہر نکلنے کی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ دلہن کے لال جوڑے میں لپٹی میں نے زندگی کے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا تھا جس کا نہ کوئی نقشہ میرے پاس تھا، نہ منزل کا علم، صرف ایک یقین تھا کہ میں ندیم جیسے وحشی انسان سے شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی زندگی دوسروں کی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ میرا جسم لرز رہا تھا جیسے ہوا کے ہلکے جھونکے سے بھی مجھے ہلا کر رکھ دیا ہو۔
گھر سے نکلنے کے بعد جب میں نے آخری بار پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا، مجھے لگا جیسے وہ سب رشتے ایک بھیڑ کی مانند تھے جو میرے وجود پر لپکنے کو تیار تھی۔ میں نے سر جھٹک کر نظریں پھیری اور اپنے راستے پر چل پڑی۔ راستے میں کچھ لمحے ایسے بھی آئے جب میرا دل کیا کہ واپس چلی جاؤں، سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ سہ کر زندگی گزار لوں، مگر اگلے لمحے چچی کی وہ ظالمانہ آنکھیں اور ندیم کی خونخوار نظریں میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ منظر جب اس نے میری کلائی کو زور سے پکڑ کر کہا تھا، نخرے نہ کر، کل سے میرا حکم چلے گا تجھ پر، وہ یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر جیسے دوبارہ ہمت جاگ اٹھی اور میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ یہ شہر کے آخری کونے تھے جہاں میں پہنچی تھی، اور پھر وہاں سے میں پیدل ہی نکل گئی، ایک انجان راہ پر جس کا کوئی آسرا میرے ہاتھ نہیں تھا۔ اب میں 5 گھنٹے سے زیادہ وقت مسلسل پیدل چل رہی تھی۔ میرے پاؤں چپل کے بغیر زخمی ہو چکے تھے، کبھی کانٹوں پر پیر پڑتے، کبھی پتھریلی زمین میرے قدموں سے خون کھینچتی، مگر میں رک نہیں رہی تھی۔ دل میں صرف ایک خوف تھا، واپس جانا موت ہے، آگے بڑھنا شاید زندگی۔ اب یہ جگہ مکمل طور پر سنسان اور اجاڑ ہو چکی تھی۔ آسمان پر تارے بکھرے ہوئے تھے، مگر اندھیرے نے زمین کو نگل لیا تھا۔ چاروں طرف ٹوٹی پھوٹی دیواریں تھیں، جیسے کسی بستی کا ماضی یہاں دفن تھا۔ ہوا کے جھونکے ان کھنڈرات میں سرسراتے ہوئے عجیب سی آوازیں پیدا کر رہے تھے، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ مجھے لگا جیسے یہاں کبھی انسان بستے تھے، خوشیاں منائی جاتی تھی، بچے کھیلتے تھے، مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر جھولے جھلاتی تھی، مگر اب صرف خاموشی اور ویرانی کا راج تھا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے کنارے بیٹھ گئی۔ میرے گلے میں پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی اور پیٹ میں بھوک سے مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ میری چادر مٹی میں اٹ چکی تھی اور جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، تو نے میری سن لی، اب کوئی راستہ بھی دکھا، کہاں جاؤں، کہاں پناہ لوں؟ اب میں یہاں ایک اجنبی اور سنسان جگہ پر، دور کسی گاؤں یا جنگل کی سمت میں زندگی اور موت کے بیچ کھڑی تھی۔ ارد گرد ویرانی اور خاموشی کا عالم تھا، ہر قدم میرے ماضی کو کچلتا جا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا وہ دن جب میں نے پہلی بار اسکول جانا شروع کیا اور چچا نے کہا تھا، لڑکیوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ؟ مگر میں نے اپنی ضد سے 5ویں جماعت تک تعلیم مکمل کی۔ پھر چچی نے زبردستی اسکول چھڑوا دیا کہ اب عمر ہو گئی ہے، گھر کے کام سیکھو۔ میں نے گھر سنبھالا، بچوں کو سنبھالا، اپنے خوابوں کو نہیں سنبھال پائی جو روز تھوڑا تھوڑا مر جاتے۔ میں تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھی جہاں ایک چھوٹا پرانا کنواں نظر آ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا اور سردی کی ہلکی لہر میرے جسم سے ٹکرائی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹا اور آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے لگی، یا اللہ، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کا دل نہیں دکھایا، بس اپنے لیے آزادی مانگی۔ مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا جو مجھے اپنی پہچان اور عزت کی طرف لے جائے۔ اچانک ایک آواز ابھری، پتوں کی سرسراہٹ جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بے ساختہ چادر مضبوطی سے لپیٹی اور خوف سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کہیں دور سے جیسے شہنائی کی آواز ابھری، نرم لیکن واضح، جیسے کسی خوشی کی تقریب ہو۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، میرا دل حیرانی سے کانپ گیا۔ ان ویران کھنڈرات میں جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا، وہاں اچانک شہنائی کی آواز، پھر جیسے کسی نے ڈھول بجایا ہو، زوردار متوتر، جیسے بارات کا استقبال ہو رہا ہو۔ میں ساکت بیٹھی رہی، اپنے ذہن پر زور دیا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں، کہیں میں بھوک اور تھکن کے مارے خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ مگر نہیں، آوازیں بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے ساتھ اب روشنی بھی نمودار ہو گئی، ایک سنہری دھندلی روشنی جو جھاڑیوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے خود کو سنبھالا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن دل میں نیا جوش جاگ اٹھا، جیسے مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی ہو۔ اگر واقعی وہاں شادی ہو رہی ہے تو وہاں لوگ ہوں گے، روشنی ہوگی، کھانا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر حفاظت ہوگی۔ میں نے چادر کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ دھیرے دھیرے قدموں کو گھسیٹتی میں اس روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ راستہ ناہموار تھا، کہیں کانٹے، کہیں جھاڑیاں، مگر میں جیسے مقناطیس کی طرح اس روشنی کی طرف کھینچتی جا رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ مجھے بلا رہے ہوں، میرے قدموں کو سہارا دے رہے ہوں۔ میں آہستگی سے روشنی کے قریب پہنچی اور تب میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ یہ واقعی ایک شادی کی تقریب تھی، ایک بڑی کھلی جگہ پر جگمگاتی روشنیاں، گلاب اور موتیے کی مہک، رنگ برنگی جھالریں، سجے درخت اور دیواروں پر لگے دیے۔ سب کچھ اتنا دلکش اور غیر معمولی تھا کہ میری سانسیں رک گئے۔
کھانے کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی، جیسے زعفرانی پلاؤ، قورمہ، شیرمال اور کئی ایسی ڈشز جن کی خوشبو نے میرے خالی معدے کو ایک دم سے بیدار کر دیا۔ مہمان خوش لباس تھے، عورتیں چمکتے جھمکے پہنے باتیں کر رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے اور سب کچھ کسی خواب کی مانند تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میرا دل کہاں مانتا تھا کہ اس اجاڑ بستی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایسی شاندار شادی ہو رہی ہو، وہ بھی آدھی رات کو۔ میں نے خود کو سمیٹا اور بہت احتیاط سے شادی کی تقریب میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے یا پوچھ نہ لے کہ میں کون ہوں، لیکن چادر نے میرا حلیہ بدل دیا۔ لوگ اتنے مشغول تھے کہ کسی نے میری طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے دیکھا کہ تقریب میں موجود سبھی لوگ کھانے میں مصروف تھے، جیسے کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں یا میرے اندر کیا طوفان برپا ہے۔ ان کے چہروں پر خوشی کی چمک تھی، قہقہے فضا میں کھول رہے تھے، بچے چہلیں کر رہے تھے اور عورتیں رنگ برنگے لباسوں میں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھی۔ میرے اندر عجیب سا احساس جاگ رہا تھا، جیسے میں ان سب سے الگ ہوں، میں کسی اور دنیا سے آئی ہوں۔ لیکن پھر بھی اس وقت میری سوچوں پر صرف ایک چیز کا قبضہ تھا، بھوک۔ میرے پیٹ میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے کچھ بھی نہیں گیا تھا، نہ ایک دانہ، نہ ایک گھونٹ۔ گھر کی قید، خوف، بے بسی اور فرار کی تھکن نے میرے جسم کو کھوکھلا کر دیا، اور جب نظروں کے سامنے خوشبودار کھانا، گرما گرم نان، قورمہ، زردہ اور نہ جانے کیا دکھائی دے رہا تھا تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے دھیرے سے کونے کا انتخاب کیا، ایسا کونا جہاں سے کچھ صاف دکھائی دے مگر کسی کی نظر مجھ تک نہ پہنچے۔ وہاں بیٹھ کر میں نے نظریں جھکائی اور کانپتے ہاتھوں سے خالی پلیٹ اٹھائی، جیسے کوئی چور ہو جو پکڑے جانے کے خوف سے ہر پل کانپ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور ہاتھ لرزتے ہوئے چاولوں اور گوشت کے پاس پہنچے۔ میں نے جلدی سے تھوڑا سا قورمہ، نان اور زردہ پلیٹ میں نکالا اور اسی کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے پہلا نوالا میرے الگ سے نیچے اترا، میرے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ میرے خالی پیٹ کی دیواریں جیسے چیخ چیخ کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ ہر نوالا میری رگوں میں توانائی بھر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، وہ آنسو جو اس وقت شکر، تھکن اور درد کے ملاپ سے نکل رہے تھے۔ ابھی میں نے کھانے کا مزہ لینا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک ایک طرف شور اٹھا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید کسی بچے نے کچھ توڑا ہو، کوئی عام بات ہو، مگر شور بڑھتا چلا گیا۔ لوگ جلدی جلدی کھانے کے دسترخوان سے اٹھے، کچھ لوگ حیرت سے ایک طرف دوڑنے لگے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو تقریب کے بیچوں بیچ کچھ لوگ جمع ہو چکے تھے اور ایک عورت زور زور سے چیخ رہی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر ہماری دلہن بھاگ گئی ہے تو پھر یہ کون ہے؟ یہ بھی تو دلہن لگ رہی ہے۔ میرا حلق میں نوالا اٹک گیا، میری آنکھیں پھٹ گئی اور ہاتھ پلیٹ پر رک گئے۔ اچانک مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے، میرے ارد گرد موجود ہر شخص جیسے میرے وجود کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ کچھ عورتیں میرے قریب آئی، ان کی نظریں شک سے میری طرف دیکھ رہی تھی، کچھ مرد بھی قریب آ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ میں جھٹ سے کھڑی ہوئی، دوپٹے کو مضبوطی سے ارد گرد لپیٹا، مگر میری سانسیں بے قابو ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر نگاہ میرے دلہن کے لباس کو چیر کر میرے راز تک پہنچی ہو۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت جو سب سے زیادہ روبدار لگ رہی تھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ اس نے آہستہ سے میرے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میرے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، لیکن میرے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ جھٹک دی۔ جیسے ہی اس نے میری چادر ہٹائی، میرے دلہن کے کپڑے سب کو صاف دکھائی دینے لگے۔ پھر اس عورت نے بہت پراسرار لہجے میں کہا، اب ہمیں اپنی اصل دلہن کے جانے کا غم نہیں کرنا، چاہے یہ لڑکی ہے نا، یہی بنے گی ہمارے سردار کی دلہن۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں پیچھے ہٹنے لگی، میری سانسیں بے قابو ہو گئی، دل میں شور مچنے لگا، میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ کیا انہوں نے مجھے اپنی دلہن سمجھ لیا ہے؟ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ کہاں آ گئی ہوں میں؟ میرے ہونٹ کپ کپ آئے اور زبان سے بمشکل الفاظ نکلے، نہیں میں دلہن نہیں ہوں، میں تو بس ایک بھوکی لڑکی ہوں جو بھٹک کر یہاں آ گئی۔ میں صرف کھانے کی خوشبو سے مجبور ہو کر یہاں چلی آئی، میں کوئی دلہن نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹی اور تقریب سے باہر نکلنے کے لیے پلٹنے والی تھی کہ اچانک 4 عورتیں میرے سامنے آئی، لیکن یہ عام عورتیں نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں تھی، ہر ایک کی 2 نہیں بلکہ 4 آنکھیں تھی، 2 عام جگہ پر، 2 ماتھے کے بالکل درمیان۔ وہ آنکھیں بالکل ساکت تھی، بے تاثر، لیکن اتنی گہری کہ مجھے لگا میرے اندر کا سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ ان کی موجودگی میرے اندر خوف کی ایک ایسی لہر دوڑا گئی جس کا بیان ممکن نہیں۔
ان عورتوں نے میرے سامنے آ کر دائرہ بنایا جیسے مجھے قید کر لیا ہو۔ ان میں سے ایک نے گہری آواز میں کہا، نکاح کے بعد تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، ہمارے سردار کی عزت کا سوال ہے، تم آ چکی ہو، تمہاری تقدیر اب مہر بند ہو چکی ہے، تمہاری شادی آج ہمارے سردار سے ہوگی۔ میرے پہلو سے جان نکل گئی، مجھے لگا جیسے میں پتھر کی ہو گئی ہوں، نہ ہاتھ ہل رہے تھے نہ پاؤں، زبان خشک ہو چکی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ وضاحت دینا چاہتی تھی، لیکن ان کی نظروں نے جیسے میری زبان سل دی ہو۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں نہ کوئی نرمی تھی نہ کوئی ہمدردی، صرف حکم تھا، سخت، اٹل اور ناقابل انکار۔ میرے ارد گرد موجود مجمع مکمل خاموشی میں بدل چکا تھا۔ سب کی نظریں مجھ پر جمی تھی جیسے میں کوئی قربانی کا بکرا ہوں جسے سب کے سامنے نظر کیا جانا ہے۔ میری دھڑکنیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میں کچھ کہنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرے جسم نے جیسے ہار مان لی۔ اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میں کسی عام بستی میں نہیں، کسی اور دنیا میں قدم رکھ چکی ہوں، ایسی دنیا جہاں سے لوٹنے کا شاید کوئی راستہ نہیں۔ اب میں بری طرح سے رو رہی تھی، جیسے میرے اندر سے کوئی اذیت چیخ چیخ کر باہر آ رہی ہو۔ میری آنکھیں شدت خوف سے پھیل گئی، آنسو ایسے بہہ رہے تھے جیسے کسی بند پشتے کو توڑ کر پانی بہنے لگا ہو۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان عورتوں کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا۔ میری زبان سے نکلا، خدارا مجھے جانے دیں، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو صرف کھانا کھانے آئی تھی، مجھ پر رحم کریں، میں تو کسی اور کی دلہن بھی نہیں تھی، ابھی تک میں نے نکاح بھی نہیں کیا، میں تو بس اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی، پلیز۔ لیکن میری التجاہیں کسی کو نہیں سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے میرے لفظوں کا کوئی وزن نہیں، جیسے میری آواز فضا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ میرے لفظ، میری باتیں، میری چیخیں سب بے معنی ہو چکے تھے۔ ان عورتوں کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی رحم نہیں تھا، وہ اپنے مقام پر سختی سے کھڑی تھی جیسے پتھر کی مورتی، صرف سانس لیتی مخلوق نہیں بلکہ حکم پر عمل کرنے والی کوئی اور ہی مخلوق، جن کا جذبہ، رحم، ہمدردی یا رشتہ داری سے کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی قدم پیچھے بڑھایا، ان میں سے ایک نے میری کلائی زور سے پکڑی۔ اس کی گرفت میں ایسی طاقت تھی کہ میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ میں چیخی، نہیں پلیز مجھے مت روکو، میں مر جاؤں گی، لیکن نکاح زبردستی مت کرو۔ میری آواز جیسے ان کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے سر پر کوئی لمس محسوس ہوا، وہ لمحہ ایک دم ساکت ہو گیا، میری سانسیں جیسے رک گئی۔ کسی نے میرے سر پر بھاری، گرم، نرم اور خوشبودار کپڑا رکھا۔ وہ لال دوپٹہ تھا جو کسی نئی دلہن کے سر پر نکاح کے وقت ڈال دیا جاتا۔ جیسے ہی وہ دوپٹہ میرے سر پر رکھا گیا، میرے آنسو اور تیز ہو گئے اور میری چیخ حلق میں اٹک گئی، میرا جسم لرزنے لگا۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، میری ہچکیاں فضا میں بکھرتی جا رہی تھی جیسے آسمان بھی میرے ساتھ رو رہا ہو۔ میں نے اس دوپٹے کو زور سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ایک عورت نے سختی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ سردار کا حکم ہے، اور سردار کے حکم کو کوئی رد نہیں کرتا۔ وہ غرائی، اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، میں نے تو سردار کو دیکھا بھی نہیں، اسے نہیں جانتی، میں انسان ہوں، وہ کون ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ مگر کسی نے جواب دینا تو دور، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میری کانپتی پلکوں کے نیچے میں نے دھندلی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ کچھ عورتیں میرے ارد گرد کھڑی تھی، کچھ درختوں کے پیچھے کچھ پہرا دے رہی تھی، اور کچھ نے ہاتھوں میں سفید ریشمی رومال تھامے تھے جیسے کوئی مقدس رسم ہونے جا رہی ہو۔ میں آنکھیں زور سے چپکنے لگی، آنسو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے نکل رہے تھے۔ مجھے اپنے وجود کے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر میں ساکت تھی، ٹوٹ چکی تھی، بے بس اور لاچار تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت نے ایک سنہری رنگ کا چھوٹا سا پیالہ میرے منہ کے پاس لایا اور بولی، یہ پی لو، اس سے تمہیں طاقت ملے گی، ورنہ تم نکاح کے وقت ہوش کھو بیٹھو گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر میرے دونوں ہاتھ پہلے ہی کسی نے مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ عورت نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم نے اب ہماری رسموں کو پورا کرنا ہے، تم نے خود ہی ہماری سرزمین پر قدم رکھا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ مجھے وہ الفاظ زہر کی طرح لگے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، جیسے میری تقدیر کی آخری مہر ضبط ہو چکی تھی، میرے اندر کی آخری امید بھی جیسے ختم ہو گئی۔ میں نے ایک آخری بار خدا کی طرف سے دل سے پکارا، یا اللہ، اگر تو ہے تو مجھے بچا، میں تیرے سوا کسی کی پناہ نہیں چاہتی۔ لیکن آسمان خاموش رہا اور زمین میرے قدموں سے کھسک گئی۔ اچانک بلند آواز ابھری جیسے کوئی شخص اعلان کر رہا ہو۔ وہ اعلان میرے لیے کسی موت کے پروانے کی مانند تھا۔ آج سردار کی دلہن کا نکاح پڑھایا جائے گا، سب رسموں کی تیاری مکمل ہے۔ میرے ارد گرد شور بڑھ گیا، عورتیں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھی، کچھ بچے تالیاں بجا رہے تھے جیسے سب کو اس موقع کی خوشی ہو۔ میری کیفیت الگ تھی،
میرے جسم میں جان نہیں تھی، زبان بند، آنکھیں اشکبار، دل جیسے چیخ رہا ہو مگر آواز باہر نہیں نکل رہی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دوپٹہ جو کبھی کسی لڑکی کی خوشی کی علامت ہوتا ہے آج میرے لیے قید کی چادر بن چکا تھا۔ میرے ہاتھوں میں کسی نے چپکے سے چوڑیاں پہنا دی تھی۔ کنگن جو کھنکنے کی بجائے میرے دل میں ہتھ کڑیاں بن گئے۔ میرے پیروں میں پائل کی جگہ بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ میرا سر جھک گیا تھا، تبھی کسی نے میرے چہرے پر گھونگھٹ گرا دیا اور میں مکمل طور پر خود سے جدا ہو گئی، جیسے میری پہچان، میری شناخت سب چھن گیا ہو۔ مجھے ایک مخصوص جگہ پر لے جایا جا رہا تھا، لیکن میرے قدم خود نہیں اٹھ رہے تھے، مجھے گھسیٹا جا رہا تھا اور میں بے جان سی لڑکی بن چکی تھی۔ اب میری مرضی، میری خواہش، میری رضامندی کا کوئی مطلب نہیں رہا تھا۔ صرف ایک جسم تھا جسے نکاح کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ جس شخص سے میری شادی ہونے والی تھی میں نے اس کا نام تک نہیں سنا تھا، اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ کون تھا، انسان یا کچھ اور؟ کیوں کر رہا تھا مجھ سے نکاح؟ میری ساری دعائیں جیسے ان سنسان درختوں میں گم ہو گئی اور فضا میں صرف میرے رونے کی خاموش گونج باقی رہ گئی۔ اب میں محض ایک مہر تھی جو سردار کے نکاح نامے پر لگنے جا رہی تھی۔ میرا نام زویا ہے، میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ یتیمی صرف ماں باپ کے نہ ہونے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اصل یتیمی تب محسوس ہوتی ہے جب زندہ ہوتے ہوئے بھی انسان کو اپنوں کے درمیان اجنبی بن کر رہنا پڑے۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے ماں باپ کو ایک حادثے میں کھو دیا تھا۔ تب سے میری زندگی نے جو رخ بدلا وہ صرف آنسو، تنہائیوں اور تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے میرے چچا کے گھر پناہ ملی۔ پناہ شاید یہ لفظ اس اذیت کے لیے مناسب نہیں جو مجھے اس گھر میں ملے۔ وہاں میرے چچا کی بیوی یعنی میری چچی اور ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بظاہر وہ سب میرے رشتہ دار تھے، مگر ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے میں کسی اجنبی، کمتر اور ناقابل برداشت بوجھ کی طرح ہوں۔ چچی ایک سخت تنگ نظر اور خود غرض عورت تھی، جس کی نظر میں اپنے بچے دنیا کے سب سے نایاب موتی تھے اور میں بس ایک خدمت گزار جو کھانے سے پہلے برتن دھوئے، سب کے کپڑے دھوئے اور کسی مہمان کے آنے پر مسکرا کر پانی دے کر سامنے پیش ہو۔ میری کوئی مرضی، کوئی خواہش، کوئی جذبہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک صرف اور صرف یہ سیکھا تھا کہ خاموش رہنا ہے، سہنا ہے اور ہر دن کی شروعات اس خوف سے کرنی ہے کہ آج کیا سزا ملے گی، کون سی بات پر ڈانٹ پڑے گی اور کتنے گھنٹے کے کام کے بعد کچھ بچا ہوا کھانا ملے گا یا نہیں۔ چچی نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو لاڈ پیار میں بگاڑا۔ وہ بیٹا جو میری عمر کا تقریباً 2 سال بڑا تھا، ابتدا سے ہی عجیب تھا۔ بچپن میں میرے کھلونے توڑ دیتا، میری کتابیں چھین لیتا یا میری چیخوں پر قہقہ مارنا اس کا روز کا معمول تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس کی شرارتوں نے خطرناک شکل اختیار کر لی۔ وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے لگا، اسکول چھوڑ دیا اور نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ کبھی کبھار میں اسے نشہ کیے ہوئے گھر آتا دیکھتی، اس کے کپڑے میلے، آنکھیں لال اور زبان بے ربط الفاظ سے بھری ہوتی۔ مجھے اسے ایک فطری خوف محسوس ہوتا تھا، ایک ایسی دہشت جس نے میری نیندیں چھین لی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میری صورت اور سیرت میں خاموش خوبصورتی پنپنے لگی تھی، وہ خوبصورتی جو مجھے ورثے میں میری ماں سے ملی تھی۔ مجھے یاد ہے میرے ابو کہا کرتے تھے کہ زویا ایک دن ہماری عزت کا تاج بنے گی، بس اسے پڑھنے دو، جینے دو۔ مگر وہ دن کبھی نہیں آ سکا۔ میں تو اپنی عزت کو ہی ہر دن کے مظالم سے بچاتی رہی۔ جب میں 19 برس کی ہوئی اور میرے اندر جوانی نے قدم رکھا تو میرا سب سے بڑا ڈر حقیقت میں بدل گیا۔ ایک دن میں کام کر رہی تھی کہ چچا نے مجھے بلا کر بیٹھنے کو کہا۔ میں حیران ہوئی کیونکہ کبھی انہوں نے مجھے عزت سے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ انہوں نے مجھے صاف الفاظ میں کہا، ہم نے تیرا رشتہ ندیم کے ساتھ طے کر دیا ہے، اگلے مہینے شادی ہے۔ میں دم بخود رہ گئی، جیسے کسی نے میرے کانوں میں بم پھوڑ دیا ہو۔ میرے لب ساکت، آنکھیں حیران اور دل بے رحم دھڑکنوں کے تھپیڑے کھا رہا تھا۔ ندیم، وہی ندیم جو ہر روز نشے میں دھت ہوتا ہے، جو میری طرف ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں نے خوف اور بے یقینی کے عالم میں چچا کو دیکھا، جیسے ان سے التجا کر رہی ہوں کہ وہ مذاق کر رہے ہوں۔ وہ مجھے کچھ اور بتانا چاہتے ہوں کہ شاید میں سننے میں غلطی کر رہی ہوں، لیکن ان کی آنکھوں میں ضد، غرور اور بے حسی کی جھلک تھی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، چچا، میں ندیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میرے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے
کہ چچی نے کچن سے نکل کر میرے قریب آ کر کہا، زبان سنبھال کر بات کر زویا، میرے بیٹے کو تو میں سدھار لوں گی، لیکن تجھے اگر گھر میں رہنا ہے نا تو ہماری مرضی سے چلنا ہوگا۔ پورا خاندان جانتا تھا کہ ندیم کس قسم کا لڑکا ہے، بگڑا ہوا، بیکار اور خطرناک، مگر چچا کی حیثیت ایسی تھی کہ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ چچی سب سے کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لڑکی اچھی ہو تو لڑکا خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، زویا اچھی لڑکی ہے، سیدھی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ میری بہو بنے۔ لیکن کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میری بھی کوئی مرضی ہے، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ ان دنوں میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، ساری رات چھت پر جا کر چپکے روتی، تکیے کو منہ پر رکھ کر چیخ مارتی تھی، کیونکہ مجھے کسی سے ہمدردی کی امید نہیں تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی مر جانا بہتر ہے یا کہیں دور بھاگ جانا، لیکن کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ میں تو یتیم ہوں، بے سہارا ہوں۔ میری ساری عمر ایک ہی دروازے کے اندر گزری تھی، اور اب وہی دروازہ میری قبر کا دروازہ بننے والا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، مہمانوں کی فہرست بن رہی تھی، اور میرے لیے مہندی، زیور اور کپڑے خریدے جا رہے تھے۔ لیکن ان سب کے بیچ میری حالت کسی قیدی کی تھی جو سولی کے انتظار میں ہو۔ میری چیخیں اندر ہی اندر دب رہی تھی۔ میں نے آخری بار چچا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے مجھے بچائیں، مجھے اس کے ساتھ مت باندھیں، مگر انہوں نے صرف منہ پھیر لیا، جیسے میں کوئی آواز ہی نہ ہوں، کوئی وجود ہی نہ رکھتی ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میں نے اپنی قسمت کو خود بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب تب تک نہیں رکے گا جب تک میں خود کو نہ بچاؤں۔ میں نے سب کچھ سہ لیا تھا، ماں باپ کا بچھڑ جانا، چچی کے تانے، ندیم کے ہراساں کرنے والے انداز، مگر اب نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ جس آگ سے میں بچ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اسے کہیں زیادہ دہکتا عذاب میری راہ میں ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ قسمت میرے لیے ایسی گلی چن چکی ہے جس کے آخر میں نہ روشنی ہے نہ رہائی، صرف بے نام خوف ہے، اور وہ چہرہ، لوگ، اور یوں ایک رات سب چھوڑ کر سب کے منہ پر خاموشی کا تماچا مارتے نکاح کے چند لمحے پہلے دلہن کے لباس میں اس جہنم سے فرار ہو گئی، مگر جانے انجانے میں ایک اور آگ میں قدم رکھ چکی تھی جس کی لپیٹیں میرے وجود تک پہنچنے والی تھی، جہاں پر یہ بہت ہی خوفناک آنکھوں والی عورتیں زبردستی دلہن بنا کر میرا نکاح نہ جانے کس اجنبی سے کروا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دلہن سمجھ لیا۔ میں ان سب سے کہہ کر تھک گئی تھی کہ میں ایک اجنبی لڑکی غلطی سے آ گئی تھی، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی اور ایک اجنبی نوجوان سے میرا نکاح کر دیا۔ سب بہت خوش ہو رہی تھی، تبھی ایک عورت میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے واہ، تم جیسی خوبصورت لڑکی تو ہمارے پورے قبیلے میں کوئی نہیں، آج سے تم ہماری ہوئی، اب تم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھنا۔ اس کی بات کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن وہ لوگ مجھے کمرے میں لے گئے تھے۔ میں جیسے ہی اس کمرے میں موجود بستر پر بیٹھی تھی، مجھے گہری نیند آ گئی تھی۔ پھر میں نے خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہر فکر سے آزاد ہو گئی ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی، جب میری آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر سو رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، ابھی تک میں نے دلہن والا لباس پہنا تھا۔ میں حیرت سے رات والا واقعہ سوچ رہی تھی جس کا اب نام و نشان بھی نہیں تھا، اور جس جگہ پر میں بیٹھی تھی وہ جگہ بہت ہی الگ لگ رہی تھی، وہ رات والی جگہ سے بالکل مختلف تھی۔ میں حیرت سے اس سنسان راستے پر دیکھ رہی تھی جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سورج میرے سر پر کھڑا تھا، دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ میں نے خواب دیکھا تھا یا سچ میں میرے ساتھ یہ سب ہوا، لیکن میں نے پیٹ کو بھوکا محسوس نہیں کیا۔ میں بالکل بھوکی نہیں تھی، میرا ذہن بھاری ہو رہا تھا۔ اس راستے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں، اور جو کچھ میرے ساتھ رات کو ہوا وہ حقیقت تھا یا خواب تھا۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی کہ اچانک میرے سامنے عورت آ کر کھڑی ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، لیکن وہ عورت حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، کون ہے تم لڑکی، اور وہ بھی دلہن کے لباس میں؟ کیا تم شادی سے بھاگ کر آئی ہو؟ میں حیران تھی کہ اس عورت کو کیسے پتہ چلا، شاید میرے حلیے کی وجہ سے۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، جی ہاں، میں نے اپنی زندگی کا ایک مشکل فیصلہ لیا ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آگے کہاں جاؤں گی، کیسے اپنی زندگی گزاروں۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ کسی کو جانتی ہوں، اپنے شہر سے دور آ گئی ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے پریشان کیوں ہوتی ہو، چلو میرے ساتھ، میں ایک جھگی بستی میں رہتی ہوں، میرے ساتھ رہنا۔ وہ شاید کوئی مانگنے والی تھی، لیکن بہت عمر کی تھی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن راستے میں کسی کا لمبا چوڑا سایہ پیچھے نظر آیا، جس کا عکس میں آگے دیکھ رہی تھی۔
मैं हैरत से पलटी लेकिन पीछे कोई नहीं था। बुढ़िया मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ बेटी, क्यों घबरा रही हो? मैं अटक कर कहने लगी, वो अम्मा मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है। ये सुनकर बुढ़िया राजदारी से कहने लगी, हाँ हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। मैं तो रोज़ाना इस रास्ते से गुजरती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि इस रास्ते पर आज सेब का बसेरा है जो रात को यहाँ से गुजरता है। अक्सर ही वो उन्हें दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें भी वो नज़र आए थे? ये सुनकर मैं हैरत से कहने लगी कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बुढ़िया कहने लगी, हमें जल्दी जाना होगा, मुझे तो यहाँ से गुजरते डर लगता है। अब वो तेज़ कदमों से चलती जा रही थी, मैं भी उसका साथ दे रही थी। बिलाखिर वो मुझे अपनी झुग्गी में लेकर आ गई। उसकी झुग्गी देख रही थी जो छोटी थी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास रहने का यही ठिकाना था। मैं कौन सा किसी महल की शहज़ादी थी जो मेरे लिए कोई आसमान से शहज़ादा आता, मुझे लेने के लिए आता। मैं बहुत उदास थी। झुग्गी में आकर बैठ गई। अम्मा ने मेरे सामने खाना रखा, लेकिन जैसे ही मैं खाना खाने लगी अचानक रात का मंजर याद आया। वो खाना, खुशबू, शादी का मंजर और औरतें। मैं हैरत से इस बात को सोचे जा रही थी कि अभी तक मेरा जहन उलझन का शिकार था। वो हकीकत थी या ख्वाब, मुझे समझ नहीं आया। मुझे खामोश देखकर अम्मा कहने लगी, मैं तो 1 नंबर से बिरयानी लेकर आई हूँ, ये तुम खा लो, मैं रोटी खा लेती हूँ। अब तुम्हें यहाँ रहना होगा तो मेरे साथ काम करना होगा। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैं हैरत से कहने लगी, कैसा काम? तो अम्मा कहने लगी, मैं मांग कर लाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर गुजारा करेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी झुग्गी में रहना होगा मेरे साथ। जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, मैं बीमार होंगी तो तुम मेरा ख्याल रखोगी। मैंने अम्मा से वादा लिया था, भला मुझे इस बात पर क्या एतराज़ होना था? वो मुझे यहाँ रख रही थी, इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। फिर दूसरे दिन अम्मा तो मांगने गई और मैं झुग्गी में अकेली रह गई। सफाई भी कर ली, मेरा दिल घबरा रहा था। तभी मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक मुझे वहाँ किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैं घबरा कर खड़ी हुई, लेकिन मैंने देखा मेरे पीछे खड़ा एक खूबसूरत नौजवान मुझे खूबसूरत आंखों से देखे जा रहा था। मैं उसे देखकर डर गई थी, क्योंकि वो कब आया मुझे पता ही नहीं चला। वो मेरे पीछे ऐसे खड़ा था जैसे कोई साया हो। मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगी, अचानक उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, ज़ोया रुक जाओ। मैं हैरत से पलटी थी। कौन है आप और मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तुम शादी से भागकर यहाँ आई हो ना? ये सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ी। मैंने खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखा। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन सामने खड़ा अजनबी नौजवान मेरे बारे में कुछ जानता था। मैं भागती झुग्गी में आकर छुप गई। रात हो गई, लेकिन अम्मा का कुछ अता पता नहीं था। मुझे यहाँ बहुत वहशत हो रही थी। यहाँ पर और झुग्गी में रहने वाले और भी थे जो अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम कर रहे थे। सब वक्त पर आ गए, लेकिन अम्मा देर से आई। उन्हें आते देखकर मेरी जान में जान आई। फिर वो राजदारी से कहने लगी, अरे मेरी बच्ची, तू मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी किस्मत खुल गई। उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। मैं हैरत से कहने लगी, क्या हुआ अम्मा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपकी किस्मत खुली? वो खुश होकर कहने लगी, पूरे दिन से मैं भीख मांगती रही, सड़कों पर फिरती रही, लेकिन किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। भूखी प्यासी हालत में भीख मांग रही थी, लेकिन भूख से तड़प कर ज़मीन पर गिरी। मेरी हिम्मत नहीं थी कि और भीख मांगूं। मुझे क्या मालूम था कि आज मेरी किस्मत खुलने का दिन है। मायूस होकर झुग्गी की तरफ आ रही थी तो मुझे खूबसूरत हार मिला, रास्ते में चमक रहा था। मैं समझी कोई मामूली हार होगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ये मामूली नहीं, बहुत कीमती है। अम्मा ने अचानक अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ हार मुझे दिखाया। मैं हैरत से दंग रह गई। रात के अंधेरे में वो हीरों की तरह चमक रहा था और मैं हैरत से हार देखे जा रही थी। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा हार नहीं देखा। अम्मा मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी, तुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत कीमती है? तो मैं कहने लगी, हाँ अम्मा, मुझे भी लगता है कीमती है, हमें इसे बेचना चाहिए। अम्मा कहने लगी, क्या पता हमारी किस्मत बदले। फिर दूसरे ही दिन अम्मा ने वो हार बेचने का फ़ैसला किया। हम दोनों सुनार की दुकान पर चले गए। मैं उनके साथ आना नहीं चाहती थी कि कोई मुझे पहचाने ना, उसी नौजवान की तरह। लेकिन अम्मा ने कहा कि मैंने आज तक किसी चीज़ का सौदा नहीं किया, ना मैंने सुनार की दुकान देखी, इस वजह से मुझे उनके साथ आना पड़ा। पर सुनार ने हार देखा तो बहुत खुश हुआ, कहने लगा, ये तो बहुत कीमती है। ये सुनकर मैं और अम्मा खुश हुए। जब उसने हमें नोटों की गड्डियाँ दी तो अम्मा अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर रही थी। कहने लगी, अरे बेटी, ये सब तेरी वजह से हुआ है, ना तू ज़िंदगी में आती मेरी, ना किस्मत बदलती। मैं उदास होकर कहने लगी, अम्मा मैं तो बड़ी बदकिस्मत हूँ, ना सिर्फ इतना अच्छा नहीं हो सकता मेरा नसीब। अम्मा कहने लगी, अरे नहीं, तेरा नसीब अच्छा है, देख मेरी किस्मत बदल गई, मुझे अब तक यकीन नहीं आया। अम्मा को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। फिर ढेर सारे नोट लेकर हम वापस आ गए। अम्मा कहने लगी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे,
اب ہم بہت امیر ہو گئے۔ میں ان کی بات پر مسکراتی رہی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا۔ اماں کہنے لگی یہ ساری دولت تیری ہے کیونکہ مجھے یہ تیرے نصیب سے ملی ہے۔ میں حیرت سے کہنے لگی اماں آخر وہ ہار کس کا ہوگا؟ وہ راستے میں کیسے گر گیا؟ اماں کہنے لگی سنار تو کہہ رہا تھا کہ کسی پرانے زمانے کے جیسا ہے، جیسے کسی بادشاہ کے دور کا ہو، بہت قیمتی ہار تھا۔ اماں کی بات پر میں نے سر ہلایا۔ پھر دونوں نے ایک بنگلہ خریدا۔ وہ بنگلہ خوبصورت تھا۔ پل بھر میں میری اور اماں کی زندگی بدلی۔ مجھے قسمت پر یقین نہیں ہوتا تھا۔ ہم میں اور اماں بڑے آرام سے خوبصورت بنگلے میں رہ رہے تھے۔ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اماں کو بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر ایک رات میں گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب میں نے دیکھا میرے سامنے والی سڑک پر کوئی کھڑا مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ نہ جانے کون تھا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ کون ہے، لیکن اچانک اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ میں ڈری اور جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ میں اماں کے ساتھ ہی رہتی۔ کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ چچا سے مل کر آؤں، انہیں بتاؤں کہ دیکھو میری قسمت کیسے بدلی۔ انہوں نے تو میری قسمت پھوڑنی چاہی تھی، وہ بھی آوارہ بیٹے کے ساتھ، لیکن میری قسمت بدل گئی۔ پھر اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں تیری شادی کروں۔ یہ سن کر میں زور سے ہنسی تھی۔ میں کہنے لگی اماں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ پھر میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک سب بات بتائی کہ کس طرح سے میں شادی سے بھاگی تھی کیونکہ میری زندگی برباد ہونے والی تھی۔ اماں کہنے لگی اب میں کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر تیری شادی کرواؤں گی کیونکہ اب ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں خاموش رہی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے دل میں بھی شادی کا ارمان تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری زندگی میں اجنبی ایسا ہے جو میری زندگی بدلے۔ پھر ایک دن اماں کہنے لگی میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ یہ پڑوس میں رہنے والی عورت کہہ رہی تھی کہ اس کا بھانجا ہے، بہت امیر نوجوان ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور رشتہ لے کر آئے گی تیرا۔ میں کہنے لگی اماں ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ پھر اسی رات میں کمرے میں سو رہی تھی جب عجیب آہٹ پر آنکھ کھلی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے گہری نیند سے جگایا۔ نیم غنودگی کی کیفیت میں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اپنے کمرے میں موجود نوجوان کو دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی کیونکہ اس نوجوان نے سختی سے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اپنی نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا اس دن جھگی کے پاس موجود درخت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تبھی وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا تم صرف میری ہو، تمہاری شادی مجھ سے ہو چکی ہے۔ اگر تم کسی اور سے شادی کرو گی یا کسی کے بارے میں سوچا بھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں لال انگارا ہو گئی اور خوفناک انداز میں بولتا وہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کون ہو تم اور میری شادی تم سے کب ہوئی؟ یہ سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا بہت جلد یاد آ جائے گا، ابھی جا رہا ہوں۔ یہ کہتے اچانک زوردار انداز میں دروازہ کھلا۔ ہوا کے جھونکے کی طرح وہ دروازے سے گیا جبکہ میں ساکت بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں آفت پر پریشان ہو گئی کہ یہ کون تھا اور کمرے میں کیسے آ گیا۔ اگلا دن بڑا اذیتناک تھا۔ اماں نے میرا پریشان چہرہ دیکھا، بار بار پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا، لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ انہیں کیا بتاتی کہ آدھی رات کو اجنبی میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے عجیب بات کہی کہ میری شادی اس سے ہو چکی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر میں یہ بات اماں کو بتاتی تو انہیں یقین نہ آتا کہ اس میں کچھ حقیقت ہے۔ اب میں پریشان سی بیٹھی تھی، لیکن اماں شام کو کہنے لگی جلدی سے تیار ہو جا زویا بیٹی، تمہارے رشتے والے آئیں گے تھوڑی دیر بعد۔ لیکن میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ ایسے تھے جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں اماں سے کہنے لگی اماں مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، میری شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اماں حیران رہ گئی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سر جھکا کر کہنے لگی حقیقت یہ ہے میری شادی ہو چکی ہے، میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ الفاظ میں نے ادا نہیں کیے تھے بلکہ زبردستی میرے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ پھر میں دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ۔ اگلی رات جب میں نے سونے کی کوشش کی، دائیں بائیں کروٹ بدل رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں پریشان تھی، سونے کی کوشش کرتی مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ جب رات کے 12 بجے اچانک مجھے اپنے کمرے میں عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں اس آہٹ کی خوشبو کو محسوس کر کے پریشان تھی۔ پاگلوں کی طرح چاروں طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ آواز کیسی ہے۔ تبھی کوئی دھیرے سے میرے سامنے آیا۔ کمرے میں اندھیرا کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب میں نے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تو جلدی سے لائٹ روشن کرنے لگی، لیکن کبھی لاکھ کوشش کے باوجود لائٹ روشن نہیں ہوئی بلکہ کمرے میں اندھیرا چھایا رہا۔ وہ اجنبی دھیرے سے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں سخت خوفزدہ تھی۔ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ یہی تھے کہ تم کون ہو اور کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تمہارا میرا ایسا کیا رشتہ ہے؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم تو اس رات کو بھول گئی ہو، لیکن مجھے وہ رات اچھی طرح سے یاد ہے جب تم میری شادی میں آئی تھی اور تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی تھی۔ وہ صرف ایک دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ شاید تمہیں یاد نہیں اس رات جب تم دلہن کا لباس پہنے پہنچی تھی جہاں پر شادی ہو رہی تھی۔ میری دلہن مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، میں صدمے میں تھا، لیکن میرے قبیلے کے ساتھی نے میری شادی تم سے کروائی۔ میں بہت خوش ہوا، لیکن جب میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، مجھے پتہ چلا کہ تم ایک انسانی لڑکی ہو، تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں تمہاری خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ اسی دن میں نے تمہیں تسلیم کر لیا تھا کہ تم صرف میری ہو، کیونکہ تم میرے جیسی نہیں تھی۔ میں تو ایک جن زاد ہوں، لیکن تم ایک انسانی لڑکی ہو۔ لیکن اب ہماری شادی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ تم ایک سردار کی بیوی بن گئی تھی، کیونکہ میں ایک شہزادہ اور وہ بھی جنات کے قبیلے کا۔ میں نے تمہیں انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دیا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب تم جہاں جاؤ گی تم صرف میری ہو، تم زندگی میں کبھی شادی نہیں کر سکو گی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، تمہاری خاطر میں نے بوڑھی عورت کی زندگی بدلی، کیونکہ وہ تمہیں لے کر غریب بستی میں چلی گئی، جبکہ میں تو تمہیں شہزادی بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے وہ ہار اس کے سامنے پھینکا، جس کے بعد تمہاری قسمت بدلی۔ وہ ہار میرا نہیں تھا، میں اسے اپنے قبیلے سے لے کر آیا تھا صرف تمہارے لیے۔ اب ساری زندگی تم شہزادی بن کر اس خوبصورت گھر میں گزارو گی، لیکن یاد رکھنا تم کسی سے شادی نہیں کر سکو گی، تم صرف میری ہو۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں میرے لیے محبت اور چاہت تھی۔ وہ میرا عاشق نظر آ رہا تھا، لیکن مجھے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ رات جسے میں خواب سمجھ رہی تھی وہ ایک حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری شادی ہو چکی تھی، وہ بھی اس جنات کے شہزادے سے جو مجھے عجیب کہانی سنا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، تم خاموش کیوں؟ میری بات کا جواب دو، کیا میرے علاوہ کسی کو زندگی میں قبول کرو گی؟ میں اس سے اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ میں نے فوراً انکار کر دیا اور اس سے کہنے لگی، نہیں، آپ نے میری قسمت بدل دی، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اب میں ہر رات تم سے ملنے آیا کروں گا، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جسے میں خواب سمجھ رہی تھی وہ تو حقیقت میں میرے ساتھ ہوا تھا۔ سچ میں ہی میرا نکاح ان عورتوں نے کروا دیا تھا، بلکہ وہ عورتیں نہیں بلکہ جنزادیاں تھیں۔ پھر اگلے دن اماں نے میرا پریشان چہرہ دیکھ لیا تھا، لیکن میں چہرے سے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں بہت خوش ہوں۔ کئی سالوں تک اماں مجھ سے کہتی رہی کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ میری شادی تو ہو گئی ہے؟ میں شادی نہیں کر سکتی۔ میرا نکاح ایک ایسے جنات کے شہزادے سے ہوا ہے جو ہر رات مجھ سے ملاقات کرنے میرے پاس آتا ہے۔